زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام کے لیے، بی بی فاطمۃ الزہرا کے لیے، چہاردہ معصومین کے لیے ایک اور بلند سے بلند تر صلوات۔ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين، الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنكاوة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستعد فيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للمتقين صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہاں مومنات، اس سے پہلے کہ مجلس شروع کروں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہاں پر جب میں دیکھتی ہوں کہ اتنا قرآن کے ساتھ محبت ہے۔ سچ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ کبھی خدا مجھے موقع دے کہ میں یہاں آؤں، ہم وہ آیتیں جو آیتوں کا خود سے ہم ترجمہ کریں، چھوٹی چھوٹی آیتوں کا خود سے ہم ترجمہ کریں کہ کیا ہے کیا نہیں، اللہ ہمیں موقع دے۔ تو ہاں مومنات، خداوند عالم اس قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے: وَأْمُرْ أَهْلَكَ، حکم دو، آرڈر دو اپنے اہل کو، اپنے فیملی کو، اپنے گھر کو، بالصلاۃ، نماز کی، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر صبر بھی کرو۔ ایسے ہوتا ہے نا جب ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کہتے ہیں اٹھاتے تھک جاتے ہیں، ایک دفعہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ نا، ہم نہیں کرتے ہیں، چاہو ہم تھک جاتے ہیں بالآخر۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تھکو نہیں، تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اٹھاؤ۔ جب تک اٹھ نہ جائے، جب تک نمازی ہو نہ جائے، جب تک وہ اللہ کا ہو نہ جائے، تب تک تمہیں صبر سے کام لینا پڑے گا، اور اگر صبر نہیں کریں گے تو سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو ہاں مومنات، پھر پروردگار عالم ایک اور اس آیت کی بہت بیوٹیفل، ہم کہیں گے کہ بہت دو تین لفظوں میں اللہ ایک چیز کلیئر کرتا ہے کہ لا نسألوک رزقا، اے لوگو، اللہ کہتا ہے میں تجھ سے رزق نہیں چاہتا، میں نہیں کہتا کہ مجھ اللہ کو رزق دو۔ کبھی اللہ نے ہم سے رزق مانگا؟ کبھی اللہ نے ہم سے کھانا مانگا؟ کبھی اللہ نے ہم سے کچھ مانگا؟ خالق کیا، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا رازق ہے، اس نے مجھے زندگی دی، اس نے مجھے ہزاروں نعمتیں دی ہے، لیکن کبھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ تو خداوند عالم کہتا ہے لوگوں، کبھی میں نے تم سے رزق مانگا؟ کبھی نہیں، حالانکہ میں تجھے رزق دیتا ہوں۔ کتنی خوبصورت آیت کہتا ہے لا نسألک رزقا، میں تجھ سے رزق نہیں چاہتا کہ مجھے رزق دو، بلکہ نحن نرزقک، بلکہ ہم تجھے رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، یاد رکھنا کامیاب اور آخرت اسی کے لیے جو اللہ سے ڈرتا، جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ ہاں مومنات، پروردگار عالم کتنے بہترین انداز میں ہم لوگوں کو دعوت دیتا ہے اپنی عبادت کی طرف۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے لگتا ہے کہ ہم سب نمازی ہیں۔ میں نے یہ جو نماز کا ٹاپک لیا ہے، پتہ نہیں صحیح لیا ہے کہ نہیں لیا ہے، لیکن ہم لوگ سب نمازی ہی ہیں۔ ہے ہم میں سے کوئی جو نماز میں سستی اور آلس کرتے ہیں؟ ہے
میں جوانوں سے پوچھوں گی جو بچیاں ہیں، کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ تھاکی جائے چھے۔ سبیہ نے کہا، سبیہ سے بھی پوچھوں چھو، شنائل سے بھی پوچھوں چھو، اللہ سے محبت ہے کتنی؟ شنائل کتنی؟ اور باقی پیچھے چھپ گئے، چالاک کے پیچھے چھپ گئے کہ پکڑیں گے ہمیں بھی۔ اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، مرنے پر یقین ہے، موت پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہوگا۔ ایک شخص، الحمدللہ خدا کا شکر کہ ہمارے بچوں کو، میں اللہ سے ہمیشہ کہتی ہوں اللہ تیرا شکر، میں جتنا تیرا شکر ادا کروں کم ہے کہ میرے بچے، ہمارے بچے تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی، ہاں آڑس آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، ہم لوگ تھک جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کبھی کبھی وٹامن ختم ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی مستی کا موڈ ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو دل ہے نا وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ ایک شاعر ایک شعر کہتا ہے، مجھے وہ شعر اس کا اتنا پسند ہے، شاعر کہتا ہے کہ اے شیطان تو خوش نہ ہو، تو خوش نہ ہو کہ میں اپنے رب سے دور ہو گیا، اے شیطان تو خوش نہ ہو کہ میں اپنے رب سے دور ہو گیا، لیکن یاد رکھو ٹھوکر لگتی ہے تو سجدہ اسی کو کرتا ہوں، جب کچھ بھی ہوتا ہے تو بھاگ کے اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو ہاں مومنات، خداوند عالم ہمیں کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تم سے طلب کرتا، میں کچھ نہیں، میں نہیں کہتا مجھے یہ دو، مجھے یہ دو، مجھے یہ دو، مجھے یہ دو۔ اور اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی آیت ہے، خدا کہتا ہے اگر زمین پہ جتنے بھی بسنے والے ہیں، جتنے بھی زمین پر رہنے والے، جتنے بھی زمین پر رہنے، سب کے سب کافر ہو جائیں تو بھی مجھے اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کہتا ہے سب کے سب مومن بن جائیں تو بھی مجھے اللہ پر فرق نہیں پڑتا۔ پڑتا ہے تو کس کو فرق پڑتا ہے؟ ہم کو فرق پڑتا ہے، مجھے فرق پڑتا ہے، میری ذات کو فرق پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جب انسان کو خلق کیا نا تو انسان کو لافانی بنایا۔ لافانی سمجھتے ہیں نا، کبھی بھی ختم نہ ہونے والا، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، روح کبھی نہیں مرتی، ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اس دنیا میں بھی رہنا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم جب چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ جوان رہو، تم ہمیشہ رزق لیتے رہو، ہمیشہ تمہارے پاس نعمتیں رہے، ہمیشہ 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 تیرے پاس ہو، تو تمہیں کس کے ساتھ کنیکٹ رہنا پڑے گا؟ ہمارے فون ہوتا ہے نا، جب ہم فون کرتے ہیں تو فون ہم جب جاتے ہیں کہیں پر تو فون کو ہم کیا کرتے ہیں؟ چارج کرتے ہیں۔ یہ چارج اگر ختم ہو جائے گی تو فون کیا ہوگا؟ بیکار ہو جائے گا۔ آج کل کہتے ہیں اگر نیٹ نہ ہو تو فون بیکار، لیکن اگر چارج نہ ہو تو فون بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اگر اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا، اگر اللہ کے ساتھ اس کی کیسے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ نہیں رہتا تو انسان بیکار ہوتا ہے۔ میں نے اس دن بھی مثال دی تھی۔ ہاں مومنہ، خداوند عالم اپنے قرآن میں ایک بہترین چیز کہتا ہے، بہترین چیز کہتا ہے۔ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ پروردگارہ تو کتنی ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اخذت الارض زخرفها وزینۃ۔ پھر اللہ کہتا ہے اے لوگو اس دنیا کی مثال، اس دنیا کی زندگی کی مثال، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ کچھ لوگوں سے ہم نے جب پوچھتے ہیں، مجھے یاد ہے کافی سال پہلے ایک عورت تھی، جب میں شروع میں حوضے میں پڑھ کے آئی تو میں اس کو بول رہی تھی آپ کو پتہ ہے کہ قیامت بھی ہوگی؟ کہتی ہے قیامت کس نے دیکھی ہے، موت کس نے، جب آئے گا دیکھا جائے گا۔ اب وہ کہاں ہے؟ کتنے سال ہو گئے کہ وہ قبر میں ہے، کتنے سال ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب دیکھا جائے گا۔ مجھے اتنا یقین نہیں ہے کہ میں ممبر سے نیچے اتروں گی، گاڑی میں بیٹھوں گی، صحیح سالم گھر پہنچوں گی کہ نہیں پہنچوں گی۔ بھروسہ ہے؟ بالکل بھروسہ نہیں، بالکل بھروسہ نہیں۔
ایک لہجے میں کیا ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو پتہ نہیں. پروردگار عالم کہتا ہے تم کہتے ہو کہ پتہ نہیں یہ موت آئے گی کہ نہیں آئے گی. ایک شاعر کہتا ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے نا تو کیوں اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہم لوگ, کیوں اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم جب دفنا کے آتے ہیں نا ہم کہتے ہیں کہ بس جس کو دفنایا تھا بس اسی کو مرنا ہے. انسان سمجھتا ہے جو مرا ہے جس کو دفنا دیا بس وہی مرے گا, میں نہیں مروں گا, میری باری نہیں آئے گی. یعنی انسان یہ موت کو بھول جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا, اس دنیا کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم دنیا اسی کے لیے جمع کرتے, صبح سے شام تک کام کرتے ہیں. نماز قضا ہو جاتی ہے. مجھے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ دکان میں اتنے گراہک تھے کہ میری نماز قضا ہو گئی. کیوں قضا ہو گئی؟ اللہ کو ہم بھلا بیٹھے. اللہ کہتا ہے میں رزق دینے والا ہوں, میں گراہک بھیجنے والا ہوں, میں ہی دینے والا ہوں. میں ایک ہمیشہ وظیفہ دیتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس گراہک زیادہ ہیں, لوگ زیادہ ہیں, تو آپ جب ان سے پیسے لیتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے لو, اور جب کوئی گراہک انٹر ہو تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. اتنے گراہک ہوں گے. تو ہاں مومنان, پروردگار عالم سورہ یونس میں مثال دیتا ہے. اس دنیا کی زندگی کی مثال کیا دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ مثل انما, صرف اور صرف اس دنیا کی مثال اس پانی کی طرح ہے. کمان انزلنا من السماء, جو پانی آسمان سے برستا ہے. پھر کہتا ہے کہ فخرت به نبات الارض, وہ زمین میں مکس ہو جاتا ہے اور جس میں پلانٹ نکلتے ہیں, جس میں پودے نکلتے ہیں, جھاڑ نکلتے ہیں. مما یاکل الناس والانعام, وہ پلانٹ جو ہوتے ہیں, وہ جو پودے ہوتے ہیں اس کو کھاتے ہیں. کون کھاتے ہیں؟ اس کو انسان بھی کھاتے ہیں, اس کو جانور بھی کھاتے ہیں. پھر کہا حتی اذا اخذت الارض زخرفا, یہاں تک کہ زمین اتنی زرخیز ہو جاتی ہے, اتنی گرین ہو جاتی ہے کہ وَظَنَّ أَهْلُهَا, اس کا مالک یہ سوچتا ہے کہ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا, یہ میری طاقت ہے جس نے اس کو پورا ہرا بھرا کر دیا. پھر اللہ کہتا ہے أَتَاتْ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا, کبھی بھی میرا آرڈر آ سکتا ہے رات میں یا دن کو, اور اس کو نیست و نابود کر دے گا. آپ کو یاد ہوگا سورہ آراف میں خداوند عالم ایک شخص کی سٹوری بتاتا ہے جس کے پاس بہت بڑا 2 باغ تھے اور نہریں جاری ہوتی تھی. وہ آپ نے پڑھا ہے قرآن میں, سورہ آراف میں پڑھیے گا. ایک شخص 2 دوست ہوتے, ایک دوست غریب ہوتا ہے, ایک امیر ہوتا ہے, بہت امیر ہوتا ہے, بہت پیسے والا ہوتا ہے. اس کے پاس 2 باغ ہوتے, 2 بہت بڑے گارڈن ہوتے جس کے بیچ میں ہم کہتے ہیں کہ ویلی چلتی ہے اور اس کے نہریں ہوتی ہیں. دوسرا ایک کہتا ہے اس کو کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تجھے دیا ہے, کبھی بھی تجھ سے چھین سکتا ہے. کہتا ہے نہیں, یہ میری پراپرٹی, اللہ مجھ سے کبھی نہیں چھینے گا. کہتا ہے شکر کرو, یہ اللہ کا دیا, اللہ کی عبادت کرو, اس کو سجدہ کرو, اس کے لیے شکر ادا کرو کہ جس نے تجھے دیا. کبھی نہیں, وہ میری طاقت ہے, یہ میری طاقت کی وجہ سے اللہ مجھ سے کبھی نہیں لے سکے گا. لیکن جب رات کو وہ سوتا ہے, صبح کو جب وہ اپنے باغ میں جاتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور سر کو پکڑ لیتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بجلی کڑکی ہے, سارے اس کے باغ, ساری اس کی ویلی, سارے اس کے چشمے, سب کو جلا کر راکھ کر دیا اللہ نے. سوائے جلی ہوئی راکھ کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. پوری زمین جل گئی جہاں پر صرف میٹھے فروٹ تھے. ہاں مومنات, اللہ کہتا ہے میری قدرت ہے, مجھ سے میرا شکر ادا کرو جس نے تمہیں دیا. قرآن میں نہ جانے کتنی آیتیں, آپ نے وہ آیتیں پڑھی ہوگی. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. آپ نے وہ آیتیں پڑھی ہوگی جس میں خداوند عالم کہتا ہے کہ انما مثل هذه الدنيا الا لعبا ولهوا. آپ نے پڑھا ہے لعب اور لہو. خدا کہتا ہے سورہ انعام, سورہ عنکبوت, سورہ حدید, سورہ طٰہٰ, اور بھی سورہ جس میں پروردگار عالم, سورہ روم آیت نمبر 7, سورہ حدید آیت نمبر 20, پروردگار عالم اور بھی بہت زیادہ قرآن کی آیتوں میں کہتا ہے اے لوگو, یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا, اس کی مثال لعبن و لہو. اکثر
اکثر لوگوں نے اس کا ترجمہ جو لعب کا ترجمہ کیا ہے، اکثر علماء نے کیا کھیل تماشا، یہ جو دنیا کی زندگی وہ کھیل تماشا ہے، لیکن اس کا صحیح ترجمہ کھیل تماشا نہیں ہوتا، اس کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے لہو، کہتے ہیں ایسا کام جو اپنے مقصد سے ہٹا دے، فضول کام۔ لیکن لعب کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ جو منہ کی رال ٹپکتی ہے نا، رال، لار، کیا کہتے ہیں گجراتی میں؟ تھوک، تھوک سے بھی بدتر جو منہ سے ٹپکتی ہے، لار، لار کہتے ہیں۔ لعب کا مطلب ہے لار۔ اے لوگو، ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ رال۔ اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف اس لار کی طرح ہے کہ جو ٹپکتی ہے، اور اگر کسی کے سامنے نکل کے آ جائے تو انسان اس کو انسلٹ محسوس کرتا ہے، اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اور رال جب منہ سے نکلتی ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بیہودہ، فضول، تھوڑی دیر کے لیے، اور دکھ جائے تو بے عزتی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا صرف لعب ہے، اس رال کی مثال ہے۔ لیکن افسوس، اللہ کہتا ہے اس انسان جب منہ سے رال ٹپکتی ہے تو ٹشو سے اس کو صاف کر کے اس کو پھینک دیتا ہے۔ ایسے کرتے ہیں نا، یہ جو نکلتی ہے نیند میں بچوں کے، کیا کرتے ہیں؟ صاف کر کے اس ٹشو کو پھینک دیتے، یہ رال ٹشو میں رہ جاتی ہے اور اس کو پھینک دیتے۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا ایسی ہے، اور اسی دنیا کے پیچھے تم پھرتے ہو، اسی دنیا کو، اس دنیا کو چاہو، اس دنیا کو چاہو، اس دنیا میں کماؤ، اس دنیا میں اچھے سے رہو، اچھے کپڑے پہنو، اچھے سے رہو، اچھا کھاؤ پیو، لیکن اس دنیا کو مقصد نہ بناؤ۔ یہ مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ مقصد نہیں، یہ منزل نہیں ہے، یہ سفر ہے۔ تو ہاں مومنات، پروردگار عالم نے بہترین طریقے سے ہمیں یہ بتا دیا۔ ایک اور آیت ہے سورہ، برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام، بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ ایک اور سورہ طٰہٰ کی اور مجھے یاد نہیں آ رہا کس آیت ہے، کون سی آیت ہے جس میں خداوند عالم رسول خدا سے کہتا ہے کہ انما الحیات الدنیا زہرتن، زہرتن، زہرہ، زہر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی کلی، ہم کہتے ہیں ایسا پھول جو ہمیشہ بند رہتا ہے، اس کو کلی کہتے ہیں نا گجراتی، مجھے نہیں معلوم کہ اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن ایسا پھول جو ہمیشہ کبھی کھلا نہیں ہے، ہمیشہ بند ہے، ہمیشہ بند۔ کہا یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کلی ہے، یہ کسی کے لیے کھلی نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے قرآن سورہ طٰہٰ میں، اے میرے حبیب، یہ دنیا کی زندگی صرف کلی ہے، یہ کسی کے لیے نہیں کھلی، کسی کے لیے نہیں کھلی، یہ کسی کے ساتھ ہی نہیں، کسی کے لیے نہیں رکی، ہاں صرف ان کے لیے رکی ہے جس نے اللہ کو چاہا، جس نے اللہ سے اللہ کی عبادت کی۔ کیوں نہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ہونا ہے۔ آیت میں ہے، قرآن میں ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آپ پڑھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں مسبحات، قرآن کی کچھ سوریں ہیں جن کو مسبحات کہتے ہیں، اس کے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگر وہ پڑھو تو یہ ہوگا، وہ پڑھو تو یہ ہوگا، سب ہوتا ہے۔ سورہ جمعہ ہے، سورہ حدید ہے، اور بھی سورہ ہے جس میں خدا کہتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اے لوگو، خدا کہتا ہے اے لوگو، اس دنیا میں جتنے بھی چرند پرند جانور ہیں، زمین و آسمان کے جتنے پرندے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ شہید مطہری کہتے ہیں کہ انسان کی باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں نا، جو میری باڈی میں سیلولر ہے، شہید مطہری کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں نا ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا مطلب ہے کہ تیری باڈی کے سیلولر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اے انسان تو بہت غافل ہے کہ اپنے رب کو بھلا بیٹھا ہے، تجھے سجدہ کرنے کی بہت مشکل ہوتا ہے، تجھے اللہ کے سامنے جھکنے میں مزہ نہیں آتا، لیکن خود تیری باڈی کے اندر عبادت الہی چل رہی ہے۔ ہاں مومنات، یہاں پر خدا کہتا ہے کہ اس اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ جس نے ساری دنیا کو بنایا، جس نے ہمیں بنایا۔ یہ سارے چرند پرند اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور خدا کہتا ہے مجھے کسی کی عبادت نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو انسان کی عبادت چاہیے۔ ہاں مومنات، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کس حالت میں پیدا ہوئے تھے؟ کیسے پیدا ہوئے؟
ہمارے نبی جب پیدا ہوئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کے مالک، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب جب تم نہ ہوتے تو یہ کائنات بیکار، خلق ہی نہیں کرتا میں اس کو، صرف تیری ذات کے لیے اس کو میں نے خلق کیا۔ جب رسول خدا پیدا ہوئے تو کس طرح سے پیدا ہوئے؟ حدیث میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو جب دایا، اس کی دایا تھی، وہ عجب ہو گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ 3 چیزیں تھی رسول خدا میں، عجیب عجیب۔ کیا کہا؟ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اتنا صاف، شفاف اور اتنا نورانی کہ اس بچے میں سے نور نکل رہا تھا۔ ایک ہمارے جب بچے پیدا ہوتے تو ہماری ناف جو ہوتی ہے، ناف اور بچے کا وہ جوائنٹ ہوتا ہے، اس کا اس کی ماں کے ساتھ جوائنٹ نہیں تھا، پہلے سے ہی کٹا ہوا تھا، پہلے سے ہی تیار تھا میرے محمد جیسے۔ اور تیسری چیز جو لڑکوں میں ہوتی ہے، کیا کہتے، ختنہ ہو چکا تھا، کسی کو ضرورت نہیں پھر میرے نبی کے اس چیز کو ختنے کرنے، یعنی پورا پرفیکٹ تھا کہ دایا کو کچھ ان کا چیز دکھائی نہیں دیا، ایک دم جب وہ دایا کہتی ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ پورا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا ان کے جسم میں سے، پورے کا پورا نور ہی نور، نور ہی نور۔ کہتی ہے جب میں نے اس بچے کو ہاتھ میں لیا، جناب آمنہ کو دیا، تو جناب آمنہ نے جیسے بچے کو لیا تو فوراً بچے کو پاس میں لٹایا۔ بچے کو جب لٹایا تو بچہ، جیسے بچے کو ہم سیدھا لٹاتے ہیں نا، سیدھا، کہتی ہے کہ وہ بچہ سیدھا نہیں، وہ ٹرن ہوا، ٹرن ہوتے 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 بالکل وہ دایا کہتی ہے، جناب آمنہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ پورا بچہ سجدے میں چلا گیا، اور سجدے میں جا کر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، خود اپنی ہی گواہی دیتا ہے۔ ہم تشہد پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کیا نبی تشہد میں اپنے لیے پڑھتے تھے؟ کیا نبی جب تشہد پڑھتے تھے کیا اس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے؟ ہم انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے۔ اب رسول خدا جب جاتے ہیں سجدے میں، گواہی دیتے، تو جناب آمنہ کہتی ہے کہ میں نے اس بچے کے ایک لفظ سنے۔ کیا وہ لفظ تھے؟ کہتی ہے کہ وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ ہاں میری امت کی بنیاد، میرے مذہب کی بنیاد، میری تعلیمات، جو پوری میری امت، جو میری امت ہوگی اس کی بنیاد سجدے پہ ہوگی۔ میری امت جو ہوگی وہ اللہ کے سجدے کرنے والوں میں سے ہوگی، ساجدین میں سے میری امت ہوگی، اور میں سجدے کرنے والوں کی شفاعت کراؤں گا۔ جناب آمنہ کہتی ہے میں نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا تو کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایسے لگا کہ چھت کھلی اور اس میں سے ایک بادل آیا، اور بادل میں سے بالکل وہ کہتی ہے مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا ہے، ایک دم دھواں ہو گیا، ایک دم دھواں ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر میں نے محسوس کیا کہ میری گود میں وہ بچہ نہیں ہے، میری گود میں وہ بچہ نہیں۔ افسوس کی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ہم شیعہ ائمہ معصومین کو تو پڑھتے ہیں، لیکن ائمہ معصومین کے جو بڑے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ افسوس، ہم نے کبھی ہمیں ہمارے نبی کا نہیں پتا کہ میرے نبی کی کیا اہمیت ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ جب میں پڑھتی ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں کہتی ہوں اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں کس کی گواہی دے رہی ہوں؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا نبی، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں محمد کی گواہی دے رہی۔ محمد ہے کیا چیز؟ محمد کے لیے اللہ نے کیا بولا ہے میرے نبی کے لیے؟ یہ حساب ہوگا ہم سے کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا میرے نبی کا، گردنیں پکڑی جائیں گی قیامت کے دن۔ تم سب کا حق ادا کرتے ہو، میرے نبی کا حق ادا نہیں کیا جو تمہیں نجات دے گا، جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، جو فاطمۃ الزہرا کا بابا ہے، جو علی کا بھائی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں رسول خدا کے لیے، جب رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے نا، مولا کائنات فرماتے ہیں اے میرے نبی، جب غسل دے رہے تھے، اے میرے نبی اگر اللہ نے نہ کہا ہوتا، اگر آپ نے مجھے حکم نہ دیا ہوتا تبلیغ کا، تو علی آپ کے ساتھ اس وقت آپ کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا۔ علی کو آپ کے بعد رہنا نہیں ہے اس دنیا میں۔ میرے مولا یہ فرماتے علی کو نہیں رہنا نبی کے بغیر اس دنیا میں۔ وہ رسول جناب آمنہ کیا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں
میری گود میں مجھے کچھ دکھائی، مجھے ایسے لگا میرا بچہ نہیں ہے. پھر مجھے پتہ چلا جب رسول خدا سے یہ بات پوچھی گئی، جب علی سے پوچھی گئی تو پتہ چلا کہ ہاں خداوند عالم نے رسول خدا جب پیدا ہوئے تو ان کو گود میں سے لے لیا تھا جناب آمنہ کی، اور ان کو سارے فرشتے لے گئے. ہر مخلوق، ساری کائنات، ساری دنیا کا چکر لگایا اور اللہ نے اس بچے کو سب کے سامنے رکھا اور لوگوں سے کہا کہ یاد رکھو، اس کی بیعت کرو، اس کے پیچھے چلو، یہ نبی ہے تمہارا، یہ تمہیں نجات دے گا. یعنی سب کو گواہ بنا. ہم کہتے ہیں نا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے پہلے ہی ہمیں دکھا دیا تھا کہ میرے نبی کی بیعت کرنی ہے. ہاں مومنات، وہ نبی جس کی بنیاد سجدوں پہ ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اس چیز کو کنٹینیو کروں گی کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز خداوند عالم نے کس طرح سے نماز کے لیے ہمیں کہا ہے. تھوڑی سی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ نماز جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. نماز نہ پڑھے تو پھر جانور بھی نماز پڑھتے ہیں، چرند بھی پڑھتے ہیں، پرندے بھی پڑھتے ہیں، پھر انسان تو اس سے ابتر ہو جائے گا نا. حدیث میں ہے، محسن کراتی، آیت اللہ محسن کراتی لکھتے ہیں کہ کوئی پرندہ، کہتے ہیں کوئی چکلی جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی چکلی آسمان میں بغیر ریزن کے، بغیر سبب کے ماری نہیں جاتی. کوئی جھاڑ بغیر ریزن کے، بغیر سبب کے کاٹا یا جلایا نہیں جاتا جب تک وہ اپنے اللہ کی عبادت کو کٹ کرتا ہے. جب اس کی تسبیح بند ہوتی ہے اسی وقت آرڈر ہوتا ہے کہ اس کو آسمان میں ہی خلاص کر دو اور اس جھاڑ کو زمین پہ ہی ختم کر دو. لیکن ہمیں کتنی بڑی مہلت دی ہے اللہ نے، ہمیں کتنی بڑی مہلت دی ہے. ایک عورت آئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، میں اس قصے کو کبھی بیان نہیں کرتی لیکن کیونکہ اس کو آیت اللہ مکارم نے بیان کیا تو میرے دماغ میں کلک ہوا، کیونکہ ایک آیت اللہ نے اس قصے کو بیان کیا. کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول خدا کے پاس روتی ہوئی آئی، بہت زیادہ رو رہی تھی. کہا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. رسول خدا نے پوچھا تم سے کیا گناہ ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کی، زنا سے مجھے بچہ ہوا. آیت اللہ مکارم شیرازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، نماز اور برزخ کتاب کا نام ہے، اس میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے زنا کیا، زنا سے مجھے بچہ ہوا. اب میں کیا گناہ کیا، گناہ کو بچانے کے لیے ایک اور گناہ کیا، اس کو بچانے کے لیے اس سے بدتر گناہ کیا. رسول خدا نے کہا کیا کیا تم نے؟ کہا زنا کیا، زنا سے بچہ ہوا. جب وہ بچہ ہوا میں نے اس بچے کو ونیگر، سرکے میں ڈال دیا. سرکے کو ونیگر ہی کہتے ہیں نا، مجھے ونیگر، اس میں نے ڈال دیا. تو کیا ہوا جب سرکے میں ونیگر میں بچہ ڈالیں گے تو کیا بچے گا؟ کہا میرا بچہ سرکہ بن گیا، میں نے اس سرکے کو بیچ دیا. آیت اللہ مکارم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں رسول خدا نے کیا جواب دیا. رسول خدا نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یہ کہاں سے یہ تمہارا یہ گناہ شروع ہوا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ریزن بنا، کیا سبب بنا جس کی وجہ سے میں نے گناہ کیا. تو رسول خدا نے کہا کہ اس دن تمہاری عصر کی نماز قضا ہو گئی جس کی وجہ سے تم نے یہ انجام دے دیا. ایک عصر کی نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا. سورہ مریم میں بھی خداوند عالم کہتا ہے، یہ سب بہت زیادہ اس میں قرآن کی آیتیں ہیں. حدیث میں ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں ہے جس کی کوئی نماز نہیں ہے. ہاں مومنات، میں سمجھتی ہوں یہ نماز بہت خاص چیز ہے، بہت خاص چیز ہے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم کلین چلتی ہے، ایسی چلتی ہے، ہماری اس میں بھی نماز قضا ہو جاتی ہے. صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کبھی کبھی آڑس آتی ہے، سستی آتی ہے. لیکن افسوس کہ ہم اتنے آرام میں، اتنے سکون میں ہونے کے باوجود بھی اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں. سورہ مدثر میں پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ سورہ مدثر اب گھر جا کے ضرور پڑھیے گا، وہ آیتیں جو میں آپ کو نام دیتی ہوں نا، آپ ضرور گھر میں جا کر اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہماری نجات کا باعث بن جائے.
سورہ مدثر کی آیت نمبر 43, 44 اور 45 میں خداوند عالم کہتا ہے کہ عن المجرمین یسألون عن المجرمین، پوچھا جائے گا گناہگاروں سے. کیا پوچھا جائے گا؟ ما سلک لکم فی سقر، پوچھا جائے گا گناہگاروں سے جب جہنم میں جلیں گے، اور جہنم میں جب ان کی جہنم کی آگ ان کو اچھالے گی اور پھر نکلے گی اور پھر اچھالے گی اور پھر ان کو کھائے گی، تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلک لکم فی السقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی ہے، کیوں تم لوگ جہنم میں چلے گے؟ جنتی پوچھیں گے ان سے، تو کیا کہیں گے؟ قالوا، وہ لوگ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ ہوا. قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ میں انشاءاللہ اس آیت کو لے آؤں گی. خدا کہتا ہے کہ ویل ہے، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں. ہاں مومنات، کتنی بڑی آیتیں ہیں ہمارے پاس، کتنی بڑی آیتیں کہ خدا ہمیں کہتا ہے جہنم میں جلیں گے وہ لوگ. میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم دنیا کی لذتوں میں، ہم دنیا کی چیزوں میں اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں. سچ میں اپنے اللہ کو بھول جاتے. دنیا ایسے ہمیں گھیر لیتی ہے. مولا فرماتے ہیں لا خیرا فی لذت، اس مزے میں، اس چیز میں کوئی لطف نہیں، کوئی خیر نہیں ہے. وہ مزہ جو ہمیں ملتا ہے، وہ جو انجوائے کرتے ہیں ہم اس لائف کو، مولا فرماتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے. بعد النار، جس کے بعد جہنم ملے، وہ کیا لذت ہے، وہ کیا مزہ ہے، وہ کیا انجوائمنٹ ہے، وہ کیا سکون ہے جس کے لیے لکھا جائے کہ اس کے بدلے میں اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. ہاں مومنات، میں وہی کہتی ہوں کہ یہ نماز بہت قیمتی ہے. اپنی نماز کو سیو کرنا چاہیے، یہ ہماری آخرت کے لیے آئے گی. حدیث میں ہے نا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص جو بوڑھا ہوگا اس کو قیامت میں لایا جائے گا. خدا کہتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف اس کے اعمال نامے میں ہوگا کہ اس نے نمازیں پڑھی ہیں، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے، نمازیں پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے. تو خدا کہتا ہے باقی سارے گناہ کیے، گناہ گار، بہت گناہ گار. اللہ کہتا ہے مجھے اللہ کو شرم آتی ہے اس شخص، اس گناہ گار شخص سے جس کو اس کو جلاتے ہوئے مجھے جہنم میں شرم آتی ہے کہ جس نے میری نمازیں پڑھی ہوں اور میں اس کو جہنم میں جلاؤں. ہاں مومنات، کتنی بڑی چیز ہے یہ نماز. بہت زیادہ اہمیت ہے اس نماز کی، بہت زیادہ اہمیت ہے. میں کہتی ہوں، واقعا میں یہ کہتی ہوں کہ خدایا جب کلیم چلتا ہے میری صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے. اللہ، مجھے سستی ہوتی ہے اٹھنے میں، مجھے میرا جب گرمی ٹھنڈی ہوتی ہے تو خدایا ٹھنڈی میں میرا بستر بہت گرم ہوتا ہے، مجھے گرم بستر چھوڑنے کو من نہیں ہوتا، اتنا میں مزے میں سو رہی ہوتی ہوں. لیکن میں قربان ہو جاؤں اس حسین کے نام پر، میں قربان ہو جاؤں اس حسین کے صحابیوں پر کہ جس نے جلتی ہوئی ریت پر نماز پڑھی. اگر امام حسین نماز نہ پڑھتے تو کیا ہوتا؟ کچھ ہوتا ان کے لیے؟ یہاں پر حدیث میں ملتا ہے کہ امام حسین کو جنت کی بشارت پہلے ہی مل گئی. رسول خدا نے فرمایا جنت کے جوان حسین اور حسن ہے، حسن جنت کے مالک ہے، جنت انہی کے لیے. جب جنت ان کو مل گئی پھر ان کو ضرورت کیا ہے نماز پڑھنے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ 10 محرم کو جب میرے مولا حسین سو گئے نا تو انہوں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا. 10 محرم کو جب سو گئے جلتی ریت پر میرے مولا کو نیند آ گئی. کیا دیکھتے ہیں؟ اٹھ کے مسکراتے ہیں. بی بی زینب نے پوچھا بھائی اس حالت میں، اس جنگ کی حالت میں، ان تیروں اور تلواروں کے بیچ میں آپ مسکرا رہے ہو؟ کہا زینب میں نے آج اپنے نانا نبی کو خواب میں ابھی دیکھا. کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا اے حسین ابھی تھوڑی دیر باقی ہے ہماری اور تمہاری دوری میں، تم میرے پاس آنے والے، میرے گلے سے لگنے والے، بس تھوڑی دیر ہے، انتظار کر لو. کیا میرے مولا کو کیا ضرورت تھی نماز پڑھنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے مولا کے 3 جھنڈا بردار تھے. ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی تھوڑا سا. 3 جھنڈا بردار تھے. زہیر بن کین، حضرت
عباس علیہ السلام، حبیب ابن مظاہر، تینوں کو میرے مولا نے یوں کر کے کھڑا کیا تھا، ایک یہاں جھنڈا کر کے کھڑا ہے، ایک یہاں، ایک کھڑا یہاں۔ میرے مولا دیکھتے ہیں کہ وقت نماز ہو گیا، ظہر کے وقت، عصر کے وقت میرے مولا شہید ہو گئے، ظہر کے وقت نماز کا ٹائم ہو، کیا کہتے ہیں؟ زہیر کو بلاتے ہیں، زہیر جلدی سے آؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا، جاؤ شمر کے پاس جاؤ اور شمر سے کہو جا کر کہ ہمیں اتنی مہلت ہے، کیونکہ یہاں جنگ چل رہی تھی، شمر سے کہو کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم نماز پڑھ لیں۔ جناب زہیر گئے، ٹائم، شمر نے کیا کیا؟ ہم تمہیں نماز میں بھی ماریں گے، ہم تمہیں نماز میں بھی نہیں چھوڑنے والے، تم نماز پڑھو گے، ہم نماز میں بھی تمہیں نہیں چھوڑیں، ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے نماز کے وقت کی۔ ہاں مومنہ، میرے مولا یہ خاموش ہو گئے، اگر نہ پڑھتے تو اللہ ان کو فورس نہیں کر رہا تھا اس حالت میں تم نماز پڑھو، لیکن کیا کہا زہیر؟ 25 لوگ شہید ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، کتنے لوگ شہید؟ تھوڑے سے بچے تھے۔ کہا زہیر تم یوں کرو کہ کچھ لوگوں کو کہو کہ ہمارے اور شمر کے بیچ میں ڈھال بن جائے، یعنی کچھ لوگ سامنے کھڑے ہو جائیں اور کچھ لوگ پیچھے سے جماعت کرتے۔ اس وقت بھی جماعت ہوئی، اس وقت بھی جماعت ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کربلا کی خاک بہت اہمیت کی ہے، اگر ہمیں خاک حسین نہیں ملتی نا، میں کربلا کی خاک لے کر چومتی ہوں۔ میرے مولا یہ بہت قیمتی خاک ہے۔ میرے مولا نے کیا کیا؟ کہا کہ کچھ ڈھال بن جائے اور کچھ، کہا مولا پانی نہیں ہے، کیسے وضو کرے؟ کچھ نے خون سے، میں کہوں کچھ نے خون سے وضو کیا، اپنے خون سے، زخموں کے خون سے وضو کیا، کچھ نے تیمم کیا۔ آواز بلند ہوئی حسین کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، عرش الہی ہلا، فرشتے ہل گئے آسمان پر۔ جب زمین پہ سجدہ ہوا، زمین آواز دیتی ہے، اللہ کو کہتی ہے اے اللہ میرا گلا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، حسین نے میرے اوپر سجدہ کیا۔ زمین کہتی ہے یہ زمین آج کے بعد نیست و نابود ہو جاتی اگر حسین اس زمین پہ سجدہ نہ کرتے۔ ہاں مومنان، ایسے عالم نے، میرے حسین نے آواز بلند کی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبحان ربی العالی وبحمد، سبحان ربی العظیم وبحمد۔ نماز برپا ہوئی، حسین نے ہمیں کہا، حسین سب کچھ دے رہا لیکن اے حسین کے چاہنے والو اس نماز کو بچا لو۔ آزادارہ نے امام، وہ وقت بھی آ گیا جب میرا حسین شہید ہو گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب شہادت حسین ہوئی تھی نا، میرے حسین کو جب شہید کیا گیا، مجھ سے میری دوست آ کر پوچھتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ جب حسین کے بارے میں ملتا ہے کہ حسین کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ نہ اس کا جسم زمین پہ تھا نہ ذوالجناح پہ تھا، تو شمر کس طرح سے سینے پہ بیٹھا؟ میں کیا بولوں کہ تاریخ کیا کہتی؟ شمر نے چھاتی حسین سے تیروں کو چنا نہیں تھا، تیروں کو نکالا نہیں، بلکہ تیروں کو مروڑ کر حسین کی چھاتی پہ بیٹھا۔ میرے حسین، میں کہوں کہ میرے حسین کا جسم چھنی چھنی ہو گئے، سوراخ ہو گئے میرے حسین کے جسم پر۔ اس پہ ستم کیا کہ سر کو قلم کیا گیا۔ ایک دفعہ زندان شام، زندان میں، کوفے کے زندان میں بی بی زینب، امام سجاد ہمیشہ ساتھ تھے۔ اچانک بی بی زینب نے دیکھا کہ سید الساجدین نظر نہیں آتے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام سجاد آ گئے۔ کہتی ہے زینب، کہتی ہے اے سجاد کہاں گئے تھے؟ سجاد تیرے بغیر میری دنیا ویران ہوتی، مجھے یہ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ سید الساجدین کے پھوپھی اماں اپنے بابا کو دفنانے گیا تھا۔ کہتی ہے زینب سجاد مجھے بتاؤ میرے حسین کی کیا حالت تھی؟ میرے سجاد بیان کر۔ زینب سن نہیں پاتی، میں پڑھ نہیں پاتی، نہ جانے کس زبان سے میں پڑھوں گی۔ بی بی زینب کیا کہتی؟ سید الساجدین سے پوچھتی، سجاد بیان کرتے، پھوپھی اماں جب میں اپنے بابا کے جنازے کو اٹھاتا تھا نا، میرے بابا کے جسم پر
سر نہیں تھا، میرے بابا کا جس تیروں تلواروں سے زخمی ہو گیا. ارے پھپھی اماں، حسین کا پوچھ، بھائی کا پوچھ، ماں جائے کا پوچھ، زہرا کے بیٹے کا پوچھتی ہوں تو سنو، تیرے حسین کا جسم گھوڑوں کے سموں کے نیچے اتنا ضعیف ہو چکا، ایک پھٹے ہوئے کپڑے سے بھی زیادہ. جب ایک حصہ لیتا تھا نا تو حسین کے جسم کا دوسرا حصہ لٹک جاتا تھا. على لعنة الله على قوم الظالمين أولهم ومن آخرهم آمين رب العالمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم. خدایا پروردگارہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اے اللہ قبول فرما. اے اللہ تو گواہ ہے، خدایا تیرے فرشتے گواہ ہیں، اے اللہ ہم سب گواہ ہیں. خدایا تو دیکھتا ہے، میں مانتی ہوں کہ میں گناہگار لیکن تجھے چاہنے والی. خدایا ہم تجھے چاہتے ہیں، تجھے مانتے. اے اللہ ہماری محبت کے سب سے زیادہ ثبوت ہم کیا دیں کہ تیری محفل میں، تیری مجلس میں، عزاداری میں ہم پہنچ جاتے ہیں. خدایا تیری قرآن کو ہم لینا چاہتے ہیں، اس سے بڑا ہم کیا ثبوت دیں. اے پاک پروردگارہ یہ جو ہماری چھوٹی عبادت ہے، اے اللہ جو تیری نظروں میں افضل ترین عبادت ہے، اللہ اس کو قبول فرما، اس کو تا قیامت محفوظ فرما. یا رب العزت ہماری جتنی مشکلات ہیں خدایا قرآن ناطق، قرآن صامت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما. اے پاک پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. خدایا جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما. پروردگارہ جو بہنیں اپنے گھروں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو رزق کے لیے پریشان ہے یا رزاق کو، خدایا ان سب کو اے پاک پروردگار اپنے خزانوں میں سے ہم سب کو رزق عطا فرما. اے اللہ جو گھروں کے لیے پریشان ہے، جو بے گھر ہیں، پروردگارہ ان کو گھر عطا فرما. اے اللہ تجھ سے آخر میں خاص دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ سب کے خزانے ہیں، اے اللہ ہمارے خزانے ہماری اولادیں ہیں، ہماری نسلیں ہیں. یا رب العزت، یا رب کبریا، یا رب الحسین، یا رب محمد، یا رب فاطمہ، یا رب علی، یا رب الحسن، یا رب مہدی. اے اللہ ہماری اولادوں کی، ہمارے نسلوں کی، ہمارے جوانوں کی، ان کے جسم کی، روح کی، ان کے دماغ کی، خدایا ان کے دین کی، ان کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے امام مہدی آخر الزمان کا ظہور جلد از جلد فرما.